قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، یعنی اگر یہ تین شخص دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ نمبر ایک، والد کی دعا۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس حالت کے اندر ماں باپ کا دل دکھتا ہے، اور دل دکھنے کی وجہ سے جو ماں باپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرتا ہے۔ مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا، یہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم لوگوں نے ماں باپ کی خدمت کو بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ ہم لوگ آج ماں کی خدمت تو خوب کرتے ہیں، ماں کو پیار خوب دیتے ہیں، ماں کی فرما برداری خوب کرتے ہیں، لیکن باپ کی خدمت کرنے میں، باپ کی فرما برداری میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ باپ کو ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج ابھی کچھ کہے گا، ابھی کچھ کہے گا۔ میرے پیارے نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، جتنی خدمت ہماری ماں نے کی ہے اتنی ہی خدمت ہمارے باپ نے بھی کیے ہیں۔ جتنی پرورش کے اندر محنت ماں کی ہے اتنی ہی محنت باپ کی بھی ہے۔ آج ہم لوگ باپ کے سامنے ہو جاتے ہیں، باپ کو کچھ سے کچھ کہہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو دور نبوت کا ایک واقعہ سناتا ہوں، جس واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ باپ کا خواب کیا ہوتا ہے، باپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ اس نے اپنے باپ کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ وہی شکایت جو آج کل ہمارے منہ پہ ہے، ہمارے زبان پہ ہے، کہ باپ مجھ سے پوچھے بغیر، باپ مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، پوچھے بغیر میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آج ہر ایک نوجوان کی یہی شکایت ہے کہ باپ میرے مال کو لے لیتا ہے، باپ مجھ سے پیسہ مانگتا ہے، باپ مجھ سے یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ شخص بھی تشریف لائے، صحابی تھے، اور آ کر اس طرح کی شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلایا۔ جب ان کے والد محترم کو بلانے بھیجا اور ان کے والد کو پتہ چلا کہ میری شکایت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بیٹے نے، تو وہ صحابی بہت بھولے تھے، بہت مخلص صحابی تھے، بہت زیادہ دل کے اندر تکلیف ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلتے وقت وہ اپنے ذہن کے اندر کچھ اشعار گنگنا رہے تھے، کیونکہ عرب کے گھٹی کے اندر اشعار تھی، اس وجہ سے وہ اشعار گنگنا رہے تھے، وہ شاعری ہوتے تھے عرب والے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ یہ جو والد آ رہے ہیں، یہ جو ان کے والد تشریف لا رہے ہیں، یہ جو بوڑھے باپ تشریف لا رہے ہیں، ان کا معاملہ بعد میں سننا، پہلے ان سے وہ اشعار سنیے جو اپنے دل میں گنگنا رہے ہیں، اپنی دماغ میں سوچ رہے ہیں۔
جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا معاملہ بعد میں سنانا، پہلے جو اشعار گنگناتے ہوئے آ رہے تھے آپ وہ اشعار سنائیے۔ تو وہ صحابی سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ابھی تک تو وہ اشعار میری زبان پر نہیں آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی پہنچ گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اللہ نے اپنے محبوب کو بتلا دیا۔ وہ اشعار کیا تھے میرے دوستو؟ رونگٹے کھڑے ہو جانے والے اشعار تھے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا پڑھ رہا تھا، سن کر ہم سب کا دل رونے لگے گا، ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ باپ اس اشعار کے اندر یہ کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے، تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے، کبھی کسی کے پاس جاتے، کہیں مر نہ جائے تو یہ سوچتے تھے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے، پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹوں کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، ٹھنڈی سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، جو کمایا تیرے لیے کمایا، جو بچایا تیرے لیے بچایا، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہے، لیکن تو کڑیل جواں ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر اڈھیر عمر شروع ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، لیکن تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا، اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا، چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک رو رو کر، آنکھوں سے آنسو آ کر داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ آج کا نوجوان اسی طرح سوچتا ہے اور یہی شکایتیں سب تر کرتے پھرتا ہے جو اس شخص نے جو اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ میرے دوستو، باپ بہت عظیم نعمت ہے، باپ ایک خاموش دوست ہے۔ باپ کا سایہ جب تک ہم پر ہے ہم کامیاب ہے، ہم طاقتور ہے، باپ کا سایہ جس دن اڑ جائے گا اس دن ہماری طاقتیں ختم ہو جائے گی۔ ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، بھائیوں سے کہا کہ جائیداد کا حصہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں اور والدین کی خدمت آپ میرے سپرد کر دے۔ سودا کر لیا، چنانچہ اس نے ماں باپ کی خوب خدمت کی۔ ماں باپ فوت ہو گئے، اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے 100 دینار ملیں گے، کیونکہ تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اس خدمت کے بدلے میں یہ 100 دینار ہے۔ پوچھا اس میں برکت ہوگی؟ کہا برکت نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا میں نہیں لوں گا۔ پھر دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا، تو تیسرے دن کہا کہ ہاں اس میں برکت ہے۔ اس نوجوان نے اس کو لیا، لینے کے بعد گھر کی طرف آ رہا تھا، دل میں آیا کہ کچھ خرید لوں، جا کر مچھلی خریدی، مچھلی خرید کر گھر پر لا کر دیا۔ بیوی نے اس مچھلی کو کاٹا، کاٹنے کی وجہ سے اس مچھلی کے اندر کچھ ایک قیمتی چیز نکلی، اس قیمتی چیز کے ذریعے اس کا گھر چلا۔
ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ رزق کہاں سے دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے دوستو، ماں کی خدمت جس طرح ہم کرتے ہیں باپ کی خدمت بھی ہم پر ضروری ہے۔ بچپن کے اندر باپ نے ہمیں کتنی مرتبہ اپنے گود میں لیا ہے، کتنی مرتبہ ہمارے چہرے کو دیکھتے تھے وہ اور کہتے تھے کہ ایک دن جوان ہوگا اور یہ میرا بڑھاپے کا لاٹھی بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میرے دوستو، ہم جوانی کے اندر سب بھول جاتے ہیں۔ ایک عالم دین سے ایک نوجوان شخص نے شکایت کی، میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور اکثر اور بیشتر وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں، ہر چیز دیتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ بہت عجیب واقعہ ہے۔ عالم دین نے نوجوان شخص کو سر سے پیروں تک دیکھا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہی تو ان کے ناراضگی کا سبب ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں تم ان کو لا کر دے دیتے ہو۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس عالم دین نے فرمایا بیٹا، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی، تمہارے لیے کپڑے، تمہاری خوراک کا انتظام، تمہاری حفاظت کا انتظام، تمہیں سردی نہ لگے، اگر گرمی ہے تو گرمی نہ لگے، تمہارے آرام کا بندوبست، تمہارے قضاء حاجت تک کا انتظام تمہارے والدین نے تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ کیا تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کو اسکول میں داخل کروائیں یا نہیں؟ بلکہ تمہارے پوچھنے سے پہلے ہی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے گا اسکول میں داخل کروا دیتے۔ میرے دوستو، ہر چیز ہمارے والدین نے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے بچپن کے اندر پوچھے بغیر دلا دی تھی، اور آج تم کہتے ہو کہ جو کچھ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ ناراض رہتے ہیں۔ جاؤ والدین کو بن مانگے دینا شروع کرو، ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کی ضروریات کی طرح کرنا شروع کرو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو اپنا قیمتی وقت دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود لو۔ جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو، ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو اور ان کو بن مانگے دینا شروع کرو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ان کو تم سے مانگنے کی یا مطالبہ کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا ان کو کبھی تمہاری کمی محسوس ہی نہ ہو۔ کم سے کم اتنا وقت تو ان کو عطا کر دو، ان کو مسائل پوچھو، اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت کرو۔ کیا کبھی آپ نے ماں باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں؟ ہمارا بچپنا تھا، بچپن کے اندر ہمارے ماں باپ ہم سے ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی ان کی، اور وہ ذرا سی تکلیف ہوتی ہم کو تو کچھ نہ کچھ ملہم لگا دیتے، کچھ نہ کچھ کر دیتے۔ آج ان کی ایڑیاں پھٹ گئی ہے تو ہمیں اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ ان کی ایڑیوں کو دیکھ لوں، ان کی پھٹی ہوئی ایڑیوں میں کوئی کریم یا تیل لگاؤں، کبھی سر کے اندر تیل لگا دوں چلو پیار محبت سے، کبھی باپ کا پیر دبا دوں، کبھی ماں کا پیر دبا دوں، کبھی ماں کے بال کو سنواروں۔ میرے دوستو، ان کو بغیر مانگے لا کر دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر دیکھو، ان کو وقت دے کر دیکھو، ان کی خدمت کر کے دیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو ہمیشہ، ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو، نعمت سمجھ کر دیکھو۔ جس طرح انہوں نے ہم کو بوجھ نہیں سمجھا، بغیر کسی معاوضے کے تو ہماری دن رات پرورش کر کے معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا ہے، کم سے کم ان کی وہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش۔
آج ہم لوگ اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، ماں کی کسی حد تک خدمت کر بھی لیتے ہیں، لیکن باپ کی خدمت میں بہت کسر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم نے ان کا دل دکھایا، اگر ہم نے ان کو ناراض کیا، اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی، تو یاد رکھنا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے بیچارہ باپ اکیلا پورے گھر کا خرچ اٹھا لیتا ہے، بیچارہ باپ اکیلا بیٹی کی شادی کرا دیتا ہے، بیچارہ باپ اکیلا پوری زندگی ہماری خدمت کر لیتا ہے، لیکن جب ہماری باری آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے باپ کی خدمت بھی کرے۔ کبھی باپ عید کے دن خود کو پھٹا ہوا کپڑا پہننا گوار کرتا ہے، خود کے لیے نیا کپڑا نہیں لاتا، لیکن اپنے بچوں کے لیے ضرور محنت کر کے نیا کپڑا لا کر دیتا ہے۔ باپ خود بھوکا رہ جاتا ہے، لیکن بچوں کے لیے کما کر لا کر دیتا ہے۔ باپ کے بہت احسانات ہیں ہم پر۔ باپ خود گالی سن لیتا ہے، باپ خود برا بھلا سن لیتا ہے، لیکن بچوں کے لیے کما کر لا کر دیتا ہے۔ بچوں کو احساس تک نہیں ہونے دیتا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے میرے لیے، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے تاکہ میرا بیٹا ایک کامیاب بیٹا بنے، میرا بیٹا ایک کامیاب نوجوان بنے، اور کل کو جب یہ نوجوان ہو جاوے اور میرا بڑھاپا آوے تو یہ میرا ساتھ دینے والا بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باپ کی خدمت کرنے والا بھی بنائے، ماں کی خدمت کرنے والا بھی بنائے، اور ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنائے، ماں باپ کے بڑھاپے کا لاٹھی